ویسے تسبیح اور اذکار وغیرہ میں تسبیح کے دانے پڑے جائیں گے، لیکن یہ نمازوں کے بعد 33، 34، 34 کی تسبیحات میں دائیں ہاتھ استعمال ہوگا، بائیں نہیں، اور یہ تسبیح کے دانوں کے بجائے دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہی پڑھنا ہے اور تعداد پوری کرنی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہیں، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اور آج کل 20 رکعت تراویح بھی موقت سنت ہے، اور تراویح اور وطر تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو قاعدہ فقہ کا یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن موقدات موجود ہیں، ان نمازوں کے بعد بیٹھ کر یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، سنتوں سے فراغت پر پڑھنی ہے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں، ابن نجیم نے بحر میں، حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن میں، تحتوی علی المراقی تمام معتبرات میں لکھا ہے کہ سنتوں کے بعد یہ انگلیاں پڑھنی ہے۔ بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے، سنتیں چھوڑ کر اور اوراق پورا کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ درست اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد موقت سنتیں ہیں، ان کے بعد پہلے سنت پڑھ لے اور سنتوں سے فراغت پر یہ تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات پوری کر لے۔ مسلمان کا فرض ہے جو مسئلہ سننے میں آئے اس پر عمل کی کوشش کرے، اور اس میں ایک خطرہ ہے کہ اگر یہ تسبیحات پوری کر کے کوئی سنت پڑھے تو فقہا کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ خلاف سنت، اب یہ نفل پڑھ رہا ہے، سنت ختم ہو گئی، سنت تو پہلے پڑھنی تھی، سنت کے وقت میں تو یہ بیٹھ کر انگلیاں پڑھ رہا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت تو ہے لیکن خلاف سنت ہو گئی ہے، خلاف سنت طریقے پر اس نے سنت پڑھی۔ گویا سنت طریقہ یہ ہے کہ فرائض سے فراغ پر سب سے پہلے سنتیں پڑھی جائے اور پھر تفصیلی دعائیں، ذکر، تسبیح اور اوراد مکمل کر لیے جائے۔